علماء مشائخ ہیں یا عوام ہے، اس کے اندر ایک گیپ موجود ہے۔ اسی طرح ابھی بات کی احسان صاحب نے بین المذاہب جو ہمارے ہے، میں آپ کو چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ابھی جڑاں میں جو واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک، اس کے بعد ہم نے ایک بہت ہائی سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ میں چرچا پاکستان جو ہے ان کے، اور جتنے پاکستان میں 8 بڑے بشپ صاحبان ہیں، آپ جب چاہیں ہم آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے سکھ برادری ہے، ہندو برادری ہے، باقی لوگ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے اس قافلے میں، وہ ہمارے پیچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کا بھی پاکستان پہ اتنا حق ہے جتنا ہمارا ہے، اور ہمارا بھی ان پہ اتنا حق ہے جتنا ان کا ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے اس کو بھی آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی، ابھی کل آپ دیکھیں، یہ قوم کوئی کمزور قوم نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، منسٹر صاحب جو ہے، کل قوم اور فوج نے مل کے دنیا کا یہ خطرناک ترین آپریشن تھا دنیا کا جو کل ہوا، اور 8 لوگوں کو جس طرح بچایا گیا۔ اگر ہم اتنے خطرناک آپریشن میں اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ تو کوئی خطرناک نہیں ہے، اور لیکن ہمیں مایوسی سے بھی باہر آنا چاہیے۔ ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ آج پوری قوم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی جنہوں نے کل اپنی جانیں داؤ پر لگائی، لیکن آج بھی کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ماتم کی بات نہیں ہے، اگر قوم اور فوج نے مل کے اس 8 لوگوں کی جان بچائی ہے تو ہمیں تو شاباش دینی چاہیے۔ وہ بیچاری کمپنی والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہیلی کاپٹر پہ فوج لے کر آئی ہے، لیکن نیگیٹو اور پوزیٹو ہر جگہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا سب منظور ہوا، پڑا ہوا ہے، اس طرح میں نے دیکھا ہے نظام حکومت میں کہ فائل پڑی رہتی ہے، لیکن اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان مایوس ہو جائے اور حوصلہ ٹوٹ جائے پھر کام میں کمی آتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہاں ہمارے سب اکابرین بیٹھے ہیں، نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے خطیب صاحب بیٹھے ہیں، باقی حضرات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قابل ہم ہیں ہم حاضر ہیں۔ محراب و منبر آپ کے ساتھ ہے، مسجد مدرسہ آپ کے ساتھ ہے، امام خطیب آپ کے ساتھ ہے، علماء مشائخ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور قرآن کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ تو قرآن کے حکم کی تعمیل کے لیے اگر آپ جدوجہد کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جو ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں، آپ لوگوں کو اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے، جو کہہ دیتی ہیں کہ اگر بچوں کو دودھ پلایا تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تمہاری شکل خراب ہو جائے گی، تمہاری جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی۔ ان کے آپ کو لائسنس کینسل کرنے چاہیے، ایسے اداروں کے اور ایسے جو ہیں کلینک جو ہیں، اور یہ سچ بات ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ مسئلہ، ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، 2 مسائل اس وقت سب سے اہم ہے، ایک یہ اور ایک جو طلاق اور خلا کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ 2 مسئلے ہیں لوگوں کو درپیش۔ وہ بیچاری دادی یا نانی یا باپ یا چاچا کہتا ہے کہ دودھ پلاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر نے کہا دودھ پلایا تو جناب آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کی جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی۔ تو ایسے جو ڈاکٹر ہیں یا خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کے تو آپ کو لائسنس کینسل کرنے چاہیے۔ وہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف کر رہے ہیں، ریاست کے حکم کے بھی خلاف کر رہے ہیں، اور ظلم بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا واقعہ جو ہے، اللہ اکبر، بات ہم کرتے ہیں لیکن حالانکہ انہوں نے دودھ پلانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن ایک مقرر کیا تھا کہ وظیفہ تب لگے گا جب دودھ پلانا بند کر دے گی۔ تو ایک جگہ میں مختصر کر رہا ہوں، بچہ رو رہا تھا، کہا بچے کو چپ کراؤ، وہ نہیں چپ ہوا، پھر کہا چپ کراؤ، تو کہا جی وہ ماں جو ہے وہ دودھ چھڑانا چاہ رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ دودھ مانگ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا عمر نے قانون بنایا ہے کہ وظیفہ تب ملے گا جب بچہ دودھ چھوڑے گا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب بہت روئے، تو کہا عمر پتہ نہیں تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے، اور قانون کر دیا کہ نہیں، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کا وظیفہ بھی، بچے کا وظیفہ جاری ہوگا۔ میں ناروے میں گیا، وہاں کے فارن منسٹر نے کہا
کہ ہم نے یہ عمر بن خطاب سے قوانین لیے ہیں ماں اور بچے کے حوالے سے، تو ہم تو عمر کے ماننے والے ہیں یار، ہم ان کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی، سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا عمر بن خطاب کی، سیدنا عثمان کی، سیدنا علی کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن خالی بات نہ کریں، عمل بھی کریں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسنین کریمین کو دودھ نہیں پلایا؟ تو اگر فاطمہ بنت محمد اپنے بچوں کو تربیت بھی کرتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، تو اس سے بڑی بھی کوئی عظمت والی عورت ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پرموٹ کرنا چاہیے، دین کے حوالے سے بھی اور قانون کے بھی حوالے سے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، آپ کا بھی کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت کام کی ہے۔ 76 سال میں باتیں ہو گئی، اب عمل کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے گراس روٹ لیول پر جانا ہوگا۔ میں چونکہ بین المذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں جو کانفرنس ہوتی ہے، اس خرچے میں 10 کانفرنسیں عوام میں ہو سکتی ہیں۔ 5 سٹار ہوٹل میں تو ہم آتے ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں، روٹی کھا کے چلے جائیں گے، پیغام تو اس کو دینا ہے جو گلی میں بیٹھا ہوا ہے، جو تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، جو عوام میں بیٹھا ہے۔ آپ یہی پروگرام مساجد میں لے جائیں، مدارس میں لے جائیں، دینی اداروں میں لے جائیں، چرچوں میں لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود۔